السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو اس وقت دوپہر کے تقریباً 3:30 بجے ہیں۔ پچھلا ٹائم ہے، موسم بڑا زبردست ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹھنڈ پڑ رہی ہے، موسم تبدیل ہو گیا، ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس ٹائم اگر آپ گرمی میں سورج کو دیکھیں تو اس وقت تپش گرمی بندے ہانپ رہے ہوتے تھے۔ تو آج کل موسم بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ رات کو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہات میں کھیتی باڑی ہے وہ بھی عروج پہ ہے۔ یہ آپ ویو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو کبھی کبھار سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا، وہاں پر اب آپ کو صرف مٹی نظر آتی ہے۔ ہر طرف جناب والا زمیندار نے گندم کی جو کاشت ہے وہ بڑے زوروں پہ ہے۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گندم کی کاشت کر لیں، کیونکہ موسم کا پتہ نہیں ہے کس وقت موسم انگڑائی لے اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم کی کاشت کا ٹائم ہوتا ہے تو موسم اس وقت ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت نارمل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو زمینیں ہوتی ہیں وہ وتر پڑی ہوتی ہیں، ایسا وتر آتا ہے۔ کیونکہ ہمارے طرف تو تقریباً سارے جتنے بھی کھیت ہیں وہ دھان والے ہیں، مونجی والے کھیت ہیں۔ تو مونجی کی کٹائی کے بعد کافی دن اس کو چھوڑا جاتا ہے، کھلا چھوڑا جاتا ہے تاکہ وتر آئے۔ اگر اللہ نہ کرے ان دنوں میں اگر ہلکی سی بھی بوندا باندی یا بارش ہو جائے تو پھر مزید گندم لیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا فصل ہے جو تر وتر حالت میں لگایا جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ہمارے اس ایریے میں، تقریباً میں آپ کو یہ ویو کروا کے دکھا دوں تو تقریباً پچھلے ہفتے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، اور تقریباً یہ جو جتنا بھی مونجی تھی وہ کھڑی تھی۔ تو ایک ہفتے میں جو ہے نا وہ لوگوں نے کٹائی کر کے مکمل کر لی۔ ان دنوں میں ابھی گھاس کی شاٹنگ عام ہو گئی ہے۔ ہمارے دیہات میں زیادہ تر لوگ مال ڈنگر مال مویشیوں سے وابستہ ہے۔ کھیتی باڑی کے ساتھ مال ڈنگروں کو کاروبار ہوتا ہے۔ لوگوں نے مال مویشی پالے ہوتے ہیں، اور مال مویشیوں کے لیے جو آج کل کے دن ہیں وہ گھاس کی کافی کمی آ جاتی ہے، شاٹنگ آ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ جوار کھڑی ہے، اور یہ کوئی ایسے اس کی کٹائی کرتے رہیں گے، اس میں خشک چارہ بھی استعمال کرتے رہیں گے تاکہ 10 15 20 دن اس سے پڑ جائیں۔ تو ان دنوں میں نا کافی مسئلہ ہوتا ہے گھاس کا۔ تو میں آیا تھا یہاں پہ، اور چلتے ہیں آگے کی طرف، ویو کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس بار نقصان کسان کا کافی ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ آخری دنوں میں جو تیز بارش آئی تھی، اس کا سپیل آیا تھا، اس نے کافی نقصان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو دھان کی فصل تھی، مونجی کی فصل تھی، وہ زمین لیٹ ہو گئی تھی، اور دانے کو کافی اثر پڑا ہے۔ دانہ جو ہے اس بار کمزور رہا، اور اوسط میں بہت حد تک کمی میں نے دیکھی۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، آپ کو صرف گھاس ہی نظر آئے گا، باقی آپ کو کہیں پر بھی جناب والا مونجی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس ایریے میں یہ مونجی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کٹائی ہوئی ہے۔ اور یہ میں نے جب سبزی یہاں پر سبز مونجی تھی تب میں نے یہاں پر ویڈیو لگائی تھی، تو یہاں پر اس کا گروتھ اتنی اچھی نہیں ہے، نارمل سی گروتھ تھی اس کی۔ اس کی بڑی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں یہ جو زمیندار ہیں، جو یہ کھیت ایک دوسرے کے خلاف دے دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو کھیت تھے نا یہ ہموار تھے، تو ایک کی غلطی نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو ایستا ایستا سب نے اپنی اپنی باری پہ ان کھیتوں کو بھٹے والوں کو دیا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جب بارش آتی ہے تو پھر یہ ڈیم جیسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ یہاں پہ کافی ابھی بھی کافی، یہ دیکھیں یہ باندھ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ پہلے یہ حالات نہیں تھے یہاں پہ، ابھی مزید صرف اس بننے کی واٹ کو دیکھیں دونوں طرف، تو یہ بربادی کی خود داستان سنا رہا ہے یہ کھیت، ایسا ہی ہے۔ اور آگے آپ کو یہ ویو کرواتا ہوں، یہ دیکھیں
یہ تقریباً 1.25 ایکڑ کھیت ہے، 1.25 ایکڑ رقبہ ہے جو غیر آباد پڑا ہوا ہے، اور اس کی بھی ویڈیو میں نے ایک لگائی تھی، یہ بھی برباد ہو گئی اسی وجہ سے، کیونکہ بھٹے کو زمین دے دی اور بھٹے والوں نے اسے مٹی حد سے زیادہ نکالی، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، ویو کرواتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے 1.5 ایکڑ یہاں پر منجی کاشت کی تھی، اس میں سے 6 کنال میں نے نکال لی، اس کی کٹائی مکمل ہو گئی اور وہ میں گھر لے گیا ہوں۔ اس کی جو اوسط آئی ہے 6 کنال کی، وہ تقریباً 24 من، یعنی کہ کم اوسط ہے، بہت کم اوسط، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا جناب، پہنچ گیا ہوں میں اس جگہ پہ جو آپ دکھانے کے لیے میں آیا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ دیکھیں آپ، تو یہ وہ 6 کنال جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اس کی پرالی پڑی ہوئی ہے، کچھ اندر پڑی ہے، کچھ میں نے سائڈوں پہ لگا دی۔ اب اس اندر جا کے ویو کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، ہماری طرف یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، یہ جو پرالی ہوتی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ کائنات بیج ہے۔ تو یہ میں نے لیٹ کاشت کی تھی، اور اس بار بیماری جو ہے نا اس نے بہت زیادہ غلبہ کیا ہے، منجی کو تباہ کیا۔ آخری 10 دنوں میں اس نے نا کسان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ تو جن لوگوں نے ٹائم سے کاشت کی تھی اور ذرا ٹائم سے اس کی کٹائی کر لی، ان کی تو بچت ہو گئی، لیکن جن کی تھوڑی سی لیٹ کاشت کی تھی اور کٹائی بھی تھوڑی لیٹ ہوئی، تو اس کو کافی نقصان ہوا ہے۔ ایک جب یہ دھوپ لگتی ہے تو پھر یہ نیچے ضائع بہت ہوتی ہے، کافی حد تک یہ ضائع بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی وہ 6 کنال، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہارویسٹر نے کٹائی کی ہے، اتنی اونچائی سے کٹائی ہوئی پڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو زمین کے ساتھ بیٹھ کر اگر کٹائی ہوتی، تو پھر جب اس کو ہل چلاتے تو زمین تک اپنے لیول ہوتا۔ تو یہ آپ کو دیوار جو نظر آ رہی ہے، دیوار کے اوپر ایک دیوار نظر آ رہی ہے، دراصل یہ دیوار اس پرالے کی ہے، یہ جو پڑی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سونے سے کم نہیں، منجی کی جو پرالی ہے نا، وہ ہمارے لیے سونے سے کم نہیں، کیونکہ یہ دیکھنے میں جو ضائع ہو جاتی ہے، پھر یہ زمین میں وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ اب دیکھیں نا کٹائی ہوئی ہے، تو یہ جو پڑا ہے، جب اس کو روٹا ویٹر پڑتا ہے تو اس کو چھوٹا چھوٹا بریک کاٹ دیتا ہے، تو پھر یہ زمین میں کھاد والی جگہ پہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو پرالی پڑی ہوئی ہے نا، ہمارے لیے سب سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچت ہے زمیندار کو، وہ یہی ہے، یہ پرالی۔ یہ ہمیں سمجھ لیں کہ سونے کی قیمت کے برابر ہے یہ پرالی، اور ہم یہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بچایا جائے۔ تو کیونکہ مال ڈنگر زیادہ ہوتا ہے، اور سردیوں میں پھر یہ جو پرالی ہوتی ہے، یہ پھر ہم چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو سٹور کر لیتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے اوپر پڑی ہے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ جناب سردیوں میں جو 5-6 مہینے ہوتے ہیں، یہ پھر استعمال کرتے رہتے ہیں چارے کے طور پہ۔ تو اب چلتے ہیں آگے کی طرف اور ویو کرواتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیا حالات بن چکے ہیں یہاں کے، یہ کھیتوں کے۔ یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے جس میں چل رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ سامنے تقریباً 1.25 ایکڑ کھیت جناب ایسے ہی برباد پڑا رہا ہے۔ اس میں کوئی فصل نہیں لگائی گئی، کیونکہ یہ گہرا تھا اور اس کو پانی کا مسئلہ بھی رہا ہے، اس نے اتنی محنت نہیں کی۔ ابھی اس نے اس پہ گندم کاشت کرنی ہے، اور گندم کے لیے اس کو اس نالے سے پانی لگتا ہے، یہ سامنے والے سے، اور یہ جو چھوٹا نالا رکھا ہوا ہے اس سے، یہ مشترکہ کھالا جو ہمارے سرکاری جس میں سے پانی شروع سے آتا رہا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا، کل میں آ رہا تھا، میں کل گھر واپس آیا ہوں، تو کافی رستوں سے میں گزر کے آیا، تو وہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً جو منجی کی فصل ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سائڈ پہ منجی کی جو اوسط ہے وہ بڑی زبردست تھی۔ حالانکہ میں ویڈیو بناتا رہتا تھا، جب بھی میں ادھر آتا ہوں ایک چھٹی کے لیے دیہات میں آتا تھا، تو میں ہر چھٹی پہ یہاں پر ویلاگ اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں۔ تو منجی جو بہت گھنی تھی ہماری طرف، قدور منجی تھی، بڑی زبردست تھی، لیکن ہماری طرف جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ تیلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آخری دنوں میں تیلے نے نا کافی تباہی مچا دی۔ بہرحال زمیندار پھر بھی مطمئن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے،
کیونکہ جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کافی ٹائم ہو گیا، اب چلتے ہیں گھر کی طرف، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لاسٹ میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو مکمل واچ کیا کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔